بلدستان میں یہ جو آپ ریجن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی جو ہے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں گھانچے شامل ہے، اسکدو شامل ہے، ہنزا نگر اور گلگت، یہاں پہ مزید اس طرح کے ایونٹس ہوں گے، فلیش فلڈنگ ہوگی، لینڈ سلائڈ ہوں گے اور گلوف کی سائٹس بھی جو ہیں جس میں ششپر گلیشیئر جو ہے اس کے بھی پھٹنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ہے چترال، دی، سوات، بنیر، شانگلہ، پشاور، چارسدہ، ان تمام پوائنٹس میں بھی فلیش فلڈنگ، لوکلائز فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے ایک ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے بنیر کا، وی وانٹ ٹو شو یو۔ یہ تمام جو بلیک آپ اسپاٹس دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جہاں پہ انسیڈنٹس ہوئے۔ اس میں ہم نے 200 ملی میٹر بارش کا جو ہے ان پٹ دیا ہے اور ان تمام یہ جو لال لال ایریاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو زیادہ ورنیبل ہوئے ہیں، جو زیادہ انڈیٹیٹ ہوئے بارش کی وجہ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، اب میں ممبر آپریشن اور لاجسٹک بریگیڈیئر کامران کو دعوت دوں گا کیونکہ وہ آگے تمام ایفرٹس کے بارے میں آپ کو بریف کریں گے۔ بریگیڈیئر کامران۔ السلام علیکم۔ آپریشن ونگ فارمر رسپانس این ڈی ایم اے کی طرف سے فیڈرل لیول پہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ ہماری یہ ایکٹیویٹیز فروری 2025 سے سٹارٹ ہو گئی تھی تیاری مونسون کے لیے، اور اس کے اندر ہم نے تمام پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم ایس کے ساتھ مل کے ملٹیپل کانفرنسز، ایکسرسائزز، اور اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل لیول کانٹینجنسی پلان مونسون کی تیاری کے لیے ایشو کیا جب ہمیں تھریٹ کی ارلی وارننگ مل گئی، اور اس کے لیے 25 جون سے ہم نے پھر اس کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ فرسٹ ایئر رسپونڈرز اینڈ سیکنڈ ایئر رسپونڈرز ایز اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہمارے ڈسٹرکٹس اور پروونسز نے اس کو پوری تیاری کے ساتھ کام شروع کیا اپنا، اور جہاں پہ بھی ان کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر ان کی کیپیبلٹی سے چیز تھوڑی باہر ہو گئی اور ان کو فیڈرل لیول کی کسی قسم کی مدد چاہیے تو اس کو ہم نے فوراً فیڈرل لیول کے ریسورسز جو ہیں فرنٹیئر فورس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیا اور ان کو ریسکیو آپریشن میں مدد کی۔ تو میں آپ کو جو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ہم 7th اسپیل میں جو ہے ہمارا چل رہا ہے اور 8th اسپیل جو ہے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو ہمارا زیادہ تر جو اس کے اثرات ہیں وہ ناردرن جی بی، ناردرن کے پی میں ہمیں نظر آئے یا ناردرن پنجاب میں نظر آئے۔ کچھ انسیڈنٹ جو ہے جو ہم نے پچھلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان انسیڈنٹس کو پھر جہاں پہ بھی ہمیں پروونشل گورنمنٹ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوئی، ہیلی آرمی کے تھرو، نیوی کے تھرو یا ایئر فورس کی تھرو، تو وہ ہم نے ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک ڈیلی مانیٹرنگ رپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈیلی شیئر کرتی ہیں، اور ہم اس کو پھر نیشنل لیول پہ کمپائل کر کے اس کو ایشو کرتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ خالی آپ کو 15 سے 17 تک جو ہے دکھا رہی ہے۔ اس کے اندر یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، تمام میڈیا، تمام جو آفیشیل چینلز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو 15 سے جو ریسنٹ فلڈ میں ہمیں جو پرابلم ہوئی سب سے زیادہ بنیر میں، باجوڑ میں، وہ سڈن کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی۔ ارلی وارننگ تھی، لوگوں کی تیاری بھی تھی، لیکن ایک ناگہانی آفت تھی، کلاؤڈ برسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم فیس ہوئی۔ کے پی میں آپ دیکھیں تو کیجویلٹیز ابھی تک جو کنفرم کیجویلٹیز ہمیں رپورٹ ہو چکی ہیں وہ ڈیسیز 317 اور انجرڈ 156 رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے انیشلی جو ریلیف ہوتا ہے، جو لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی۔ نیشنل لیول کے اوپر بھی ہم نے ان کو کوآرڈینیشن کی، ان کی نہ صرف فیڈرل ریسورسز کے ذریعے بلکہ ہماری جو پاکستان میں موجود فلائی ادارے ہیں ان کے ذریعے بھی۔ فیڈرل لیول کے جو ہمارے ادارے تھے اس میں سب سے پہلے ہم نے آرمی سے کوآرڈینیٹ کیا۔ آرمی نے امیجیٹلی جو ہے اپنے جو وہاں پہ موجود ریسورسز تھے ان کو موبلائز کیا، وہاں پہ جو فرنٹیئر کور نارتھ موجود تھی اس کو موبلائز کیا تاکہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکے۔ مزید ان کو ریکوائرمنٹ تھی تو ہم نے پھر آرمی سے کوآرڈینیٹ کر کے پنجاب سے 2 بٹالینز آرمی کی پلس انجینئر کی کمپنی، یو ایس آر ٹیمز جو ہیں وہ موو کرائیں بنیر کے لیے، شانگلہ کے لیے، اور فرنٹیئر کور کو موو کرایا۔ ایویشن ہیسٹس انفارچونیٹلی ان کا جو اپنا ہیلی تھا پی ڈی ایم اے کے پی کا وہ کریش ہو گیا ریسکیو آپریشن میں، تو اس کے لیے ان کو ہیلی ریسورسز چاہیے تھے تو وہ ہم نے آرمی کے ذریعے اور ایف سی کے ذریعے ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیے۔ تو اس کے بعد یہ ابھی اس کا ریکوری فیز چل رہا ہے۔
ان کو جو امیجیٹ ریلیف آئٹمس چاہیے تھے لوگوں کے لیے جو ڈسپلیس ہو گئے تھے، جو ان کی کیپیبلٹی سے باہر ہو گیا تھا، ابھی کافی ان کے لیے باقی ملک میں لوگوں نے، سندھ گورنمنٹ نے بھی کی، اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کل ان کے لیے ایک پیکیج بھجوایا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس میں امیجیٹ ریلیف آئٹمس جو تھے وہ ان کو ہینڈ اوور کیا، اور پھر مزید ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کل سیکنڈ پیکیج ہم بھجوائیں گے صبح بنیر کے لیے، اور یہ کنٹینیو رہے گا اگلے چند دن تک، اور جو افیکٹڈ ایریاز ہیں لوگوں کو تاکہ امیجیٹ ریلیف دیا سکے۔ ریکوری آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو بھی ان کو ہماری طرف سے اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے فیڈرل کی طرف سے تو وہ ہم ان کو کوآرڈینیٹ کر کے دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹیم انڈیا میں کا ایک اہم کام جو کہ امن میں بھی ہوتا ہے وہ ہے فلاحی اداروں یعنی این جی اوز اور آئی این جی اوز کا مسلسل رابطہ رکھنا، ان کو آن بورڈ رکھنا۔ ان حالات میں اسی طرح ہوا، ایمرجنسی کے لیول پہ ہم نے فوراً تمام فلاحی اداروں اور این جی اوز آئی این جی اوز کو آن بورڈ لیا، ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، ان کو سچویشن پہلے ایکسپلین کی کہ اس وقت سچویشن کتنی خراب ہے کن علاقوں میں۔ اس کے لیے ایمرجنسی میں ہم نے ایک پورٹل بھی، آپ کا میں توجہ اس طرف چاہتا ہوں، آپ سامنے دیکھیے گا، اس پہ ان پورٹل پہ ہم نے فوراً اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کو مارک بھی کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل کیا ریلیف ایکٹیویٹیز اور ان این جی اوز نے کتنا رسپانس دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سمری ہے کہ کتنے ہم نے ریلیف آپریشن ان این جی اوز ابھی تک کر چکی ہیں اور کتنے کر رہی ہیں۔ ابھی میں بنیر دکھائیے گا ذرا، بنیر، یہ دیکھیں بنیر کے اس وقت بنیر میں جو این جی اوز آلریڈی کام کر رہی تھیں، آپ لیفٹ پہ دیکھیے گا، ہم نے فوراً باقی این جی اوز کے ساتھ رابطہ کر کے یہ لیفٹ باٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کتنی این جی اوز کو موبلائز کیا، اس میں الخدمت پیش ہے اور باقی بھی این جی اوز ہیں، ان ساروں نے وہاں پر سامان پہنچایا ہے۔ آپ رائٹ پہ وہ دیکھیے گا، ہم ٹوٹل ٹیبولیٹڈ وہ کنٹینیو ان کے کوآرڈینیشن رکھتے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ہم ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ کتنا سامان کون سا چاہیے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو، تاکہ جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہو ہم اس طرح ان کو ری ڈائریکٹ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ این جی اوز کا یہ تھا کہ ہمارا سامان کنسرن لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے ہم جتنے لوکل صوبائی ادارے ہیں، اسپیشلی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان ایکچوئل جگہ پر ٹائم سے پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ آپ رائٹ پہ ایک اور پورٹل دیکھیے گا جس میں ہم نے ایک وہ پریڈکٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہماری ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے ٹیک ونگ سے کہ اب ہونے کیا والا ہے، مثال کو ادھر اس علاقے کو ہم فوراً ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ ہمارے پاس پہلے ڈیٹا بیس ہے کہ وہاں پر کون سی این جی اوز آلریڈی کام کر رہی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، جس طرح آج جو ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی ہم نے فوراً اس علاقے کی این جی اوز کو فوراً سینسٹائز کیا اور ہم نے میسج کر دیا کہ پلیز پری موبلائزیشن اپنا فیز میں آ جائیں، اور وہ این جی اوز جو کہ اس علاقے میں کام نہیں بھی کر رہی لیکن وہ فوراً پہنچ جاتی ہیں کہیں بھی پاکستان میں، ان کو بھی سینسٹائز کر دیا ہے۔ اس طرح ہم الحمدللہ تمام این جی اوز کے ساتھ رابطے میں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بریف کا مقصد اس قومی ایفرٹ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو گزشتہ ایک ہفتے سے خصوصاً خیبر پختونخوا پر مرکوز ہے، اور جیسے آپ کو بھی ہم نے ٹیم نے بتایا کہ اس سال جو موسم سرما میں گرما کی جو انتہائی ہیٹ کی جو انٹینسٹی تھی وہ اس کا معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سال ہمارے مونسون 2025 کا بھی پھیلاؤ اور اس کی انٹینسٹی معمول سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال سے تقریباً 50 سے 60% تک اس کی انٹینسٹی زیادہ رہی، جس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ مہینے میں گلگت بلتستان کے ایریے میں اسی طرح کے فلیش فلڈز اور جو ہمارے بدقسمتی سے جو ٹورزم کے حادثات ہوئے ان علاقوں میں بابو سر اپر جی بی کے ایریاز شامل ہیں، اس نقصانات کے بعد اب یہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم خیبر پختونخوا میں اس کو مونسون کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مونسون کے تقریباً 2 سے 3 سپیل اور پاکستان میں ابھی سپتمبر کے پہلے 10 دنوں تک یہ باقی رہیں گے۔ اس میں جو تمام جو نقصانات ہوئے ہیں، مسلح افواج، پاکستان کی حکومت اور باقی تمام عوام اس دکھ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں جن کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر کی حکومت اور باقی ہدایات کے بعد
انشاءاللہ تعالی یہ مکمل سروے ہوگا. جن کا نقصان ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جن کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر روڈز اور بریجز کا معاملات ہیں اس کو ترجیح بنیاد پر انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اس وقت بھی گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ہمارے پل ٹوٹ گئے ہیں, سڑکوں کا نقصان ہوا ہے, وہاں پر جو آبادیاں اس وقت زمینی راستے سے کٹ چکی ہیں ان کو بحال کرنے کی فوری طور پہ کوشش کی جا رہی ہے. اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی کل سے ان تمام اضلاع میں جہاں پر جانی نقصان زیادہ ہوا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں وہاں پر فوری طور پہ ریلیف پیکج پہنچایا جائے گا, جس میں راشن, ادویات اور ٹینٹ کا سامان, یا اگر عارضی طور پہ ہمیں کہیں پہ کیمپ لگانے پڑے تو وہاں پر اس کا بندوبست بھی کیا جائے گا, جس کے لیے NDMA اور حکومت پاکستان کے باقی تمام ادارے اپنی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں میں پاکستان آرمی کی طرف سے بھی وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمز کو پہنچا دیا گیا تھا KPK کے اندر, اور ان تمام لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ابھی تک مسنگ ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں میں ہم نے جو خاص طور پہ بنیر, باجوڑ, بٹگرام اور اس طرح کے متعلقہ علاقوں میں جو نقصانات دیکھیں وہ بدقسمتی سے اس موسمیاتی تبدیلی کا ایک حصہ ہے جس سے پاکستان کافی عرصے سے اس میں برسر پیکار ہے. یہ کلائمیٹ چینج ہر سال پچھلے سال کی وجہ سے یا اس کی بنسبت تھوڑا سے زیادہ انٹینسٹی کی یا شدت اختیار کر رہی ہے, جس کے لیے ہمیں من حیث القوم انشاءاللہ تعالی اس کو مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اس میں جیسے ہی یہ مونسون کی ریلیف کا کام ختم ہوگا ہمارا سب سے پہلا فوکس منسٹری آف کمیونیکیشن اور منسٹری آف ہاؤسنگ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ہاؤسنگ اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بحالی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا ہم اگلے انشاءاللہ تعالی مونسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں گے. آخر میں ہم تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ایفرٹ میں پاکستان گورنمنٹ کا ساتھ دیا. پرائم منسٹر کی ہدایات کے مطابق ہم اس نیشنل رسپانس کا حصہ بنے. اس میں NDMA, PDMA, آرمی, ایئر فورس اور اس کے علاوہ سرچ اینڈ ریسکیو کے وہ تمام ادارے جنہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بتاتے رہیں گے. جیسے ہماری ٹیک ٹیم نے مختصراً بتایا ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں ہمارا فوکس اب شمالی پنجاب, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے زیریں علاقے اور خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے ہیں, یہ جن پر اس سال بھی باقی آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں مونسون کا اثر زیادہ ہونے کی توقع ہے. اسی پیریڈ میں لوور سندھ میں اور لوور پنجاب میں میڈیم اور لو لیول کے بھی اسی طرح کے کلاؤڈ برسٹ اور بارش کی انٹینسٹی دیکھی جا سکتی ہے, جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا. بٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ جو کلاؤڈ برسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسلام آباد میں بھی آج نوٹ کیا گیا, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بارے میں ارلی وارننگز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, اور یہ ارلی وارننگز بتاتی ہیں کہ ہم نے اس سے نقصانات سے بچنے کے لیے آگے کیا کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گورنمنٹس کے ساتھ مل کے, PDMAs کے ساتھ مل کے ان تمام علاقوں کو پہلے سے خالی کرایا جائے جہاں پہ نشیبی علاقوں میں اس طرح کے فلیش فلڈز کے آنے کا خطرہ زیادہ ہے. ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے اپنے ان تمام علاقوں سے جہاں لوگ انکروچمنٹس میں یا واٹر ویز کے اندر رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اس میں لا انفورسمنٹ بھی ہے, ہم کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اپنی پروٹیکشن, اپنی سیکیورٹی اور اپنے رسپانس کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. شکریہ. اینی کویسچنز پلیز. ٹھیک ہے جی بتائیے, آپ مائک دے دیں. صاحب آپ آ جائیں ادھر, آ جائیں. اچھا آپ کریں, آپ تقریباً جی آپ